ذی القعد، ذی الحج، شوال، شوال سے لے کر ذی الحجہ تک، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حج کے مہینے۔ اب تو سہولتیں ہیں، 2 گھنٹے میں بھی پہنچ رہا ہے، 3 گھنٹے میں بھی پہنچ رہا ہے حج کے لیے۔ پہلے تو لوگ نکلتے تھے سفر کرنے کے لیے تو مہینوں لگ جاتے تھے۔ یہ تینوں مہینے شوال، ذی القعد اور ذی الحج، پھر حج کے مہینے کہے جاتے ہیں ان کو۔ تو آج ذی القعد کا جو مہینہ ہے وہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو کل کا دن باقی ہے، ورنہ آج یہ مہینہ ختم۔ ویسے بھی رات چونکہ 30 تاریخ لگتی ہے تو آج یہ آخری رات ہے ذی القعد کا۔ کل جو رات آئے گی وہ ذی الحجہ کی پہلی رات ہوگی۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں سمجھا جائے تو رمضان کی فضیلت ہے 365 دنوں میں، اس کے بعد یا اس جیسا یہ 10 رات 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ میں نے اس کے بعد اور اس جیسا اس لیے کہا کہ موازنہ کیا نہیں جا سکتا، فضیلت اتنی ہے کہ کون سا زیادہ ہے کون سا کم ہے کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی جب آگے بتاؤں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ ہاں کوئی کرنا چاہے موازنہ کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو آ رہے ہیں ایام، یہ بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ سمجھنے کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نوکری کرتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی میری تنخواہ جو ہے مثال کے طور پہ 30,000 ہے، 40,000 ہے، اس کی تنخواہ ہے۔ اب وہ چاہتا ہے میری آمدنی تھوڑی سی بڑھ جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ چاہ رہا ہے یار کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، 2 پیسے بچ جائیں گے، جمع کروں گا، اپنا مکان لے لوں گا، پلاٹ نہیں ملتا زمین لے لوں گا۔ تو وہ کوشش کرتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے۔ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں کہ جو اصل کمائی ہے اس سے پورا ہونا مشکل ہی لگتا ہے۔ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو خود تجارت کرتے ہیں یا دکاندار ہیں، ان کی بات نہیں، جو نوکری کرتے ہیں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ، ان کی حالت یہ ہے، وہ بیچارے چاہتے ہیں یار 1 گھنٹہ اوور ٹائم کا مل جائے۔ آپ مشاہدہ کریں گے، معلومات کریں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا اگر نہیں پتہ ہے تو۔ کوئی چاہتا ہے یار 2 گھنٹہ اوور ٹائم کا مل جائے، جن کی 8 گھنٹے کی نوکری ہے وہ چاہتے ہیں یار 2-4 گھنٹہ اوور ٹائم کے مل جائے، کچھ بھی سیٹ دے قبول ہے، 200 روپے گھنٹہ دے دے، 400 روپے گھنٹہ دے دے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ 2 پیسے میں بچا لوں گا، BC ڈال لوں گا، جمع کر لوں گا، ضرورت پہ کام آ جائے گا، یا بچی کی شادی کرانی ہے۔ یعنی وہ اپنے آمدنی کو بڑھانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں بہتری لائے۔ ایک تو وہ خود چاہ رہا ہے کہ مجھے اوور ٹائم مل جائے، اور ایک سیٹ اوور ٹائم کرا رہا ہے۔ وہ خود مانگے گا تو شاید سیٹ اس کو کہے بھائی میں تو 200 روپے گھنٹہ دوں گا اگر تو خود سے کرنا چاہ رہا ہے، مجھے اتنی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سیٹ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں 500 روپے دوں گا، کرے گا بھائی کوئی اوور ٹائم؟ اب جو سمجھدار ہے وہ کر لے گا کہ چلو 500 روپے مل لے، کیا یار ضرورت نہیں بھی تو کرے گا، وہ اوور ٹائم لگا لیتا ہوں، 500 روپے بچ جائیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مختلف ایام کے اندر فضائل رکھیں، مختلف اوقات کے اندر فضائل رکھیں، کہ یہ جو مسلمان عام روٹین کی عبادت کر رہا ہے نا، اس سے عبادت میں تھوڑا بڑھ جائے۔ جیسے چاہتا نا 2 پیسے بڑھ جائیں تو 2 نیکی بڑھ جائے۔ جیسے اللہ نے فضیلت رکھی عام دنوں کے مقابلے میں، جمعے کے دن میں فضیلت ہے، جمعے کی نماز ہے اس کے اندر، اس کے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان میں، جمعے کے جو خطبہ پڑھتا ہے امام اس کے درمیان میں، بعض کہتے ہیں نہیں عصر سے مغرب کا وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، بعض کہتے ہیں نہیں مغرب شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات، پہلے کا وقت، غروب آفتاب سے جو پہلے کا وقت ہے وہ جو ہے آخری ساعت کہلاتا ہے، جو وہ قبولیت کا ہے۔ اب جو چاہتا ہے قبول کرے اپنی دعاؤں کو تو وہ ان سارے اوقات میں محنت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آ جاتا ہے مسجد میں، دعا مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کو عموماً، عام دنوں میں ہو نہ ہو، جمعے کو بیٹھتے ہیں لوگ۔ تو یہ اللہ نے آسانی کر دی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے کہ بھئی اس میں روزہ رکھ دی اللہ نے، تراویح رکھ دی، تاکہ لوگ کریں گے، اعمال میں اضافہ ہوگا بہت زیادہ۔ نماز
جو ہے نفل کے فرض کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے شب برات ہے، 15 شعبان ہے، اسی طرح 5 راتیں ہیں پورے سال کے اندر، وہ اس کی فضیلت آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 10 دن 10 رات ہمیں دیے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اوور ٹائم کریں۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، اس کو تو پڑھنا ہی ہے، جو عام عبادت کرتے ہیں اس کو کرنا ہی ہے، اس میں اوور ٹائم لگائیں۔ کیا بھائی اوور ٹائم لگائیں؟ روزہ رکھ لیں نفل۔ عام روزہ نفل کا اتنا ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں روزہ رکھو گے اس کا ثواب ہے۔ عام راتوں میں جاگنے کا وہ ثواب نہیں ہے، یہاں تک کہ رمضان میں بھی جو راتیں ہیں آخری عشرے کے علاوہ اس میں وہ ثواب نہیں ہے جو ان 10 راتوں میں ثواب ہے۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے نا، تو سمجھدار کیا کرتا ہے؟ اوور ٹائم لگاتا ہے کہ اتنا زیادہ اس کے فضائل ہیں۔ اب یہ فضائل کہاں سے آئے؟ یہ کوئی مولوی صاحب نے تو نہیں بنا کے دیا، بلکہ یہ اللہ کا قرآن میں اللہ نے سورۃ الفجر کے اندر قسم کھائی ان 10 راتوں اور دنوں کی، صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم جو اللہ نے کھائی ہے، اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 راتیں، پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ یعنی چاند رات تک صبح قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ 10 راتیں، اور ان 10 راتوں کی فضیلت کیا بیان کی؟ ہر رات شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ ہر رات کیا ہے؟ یہ میرے پاس پرچہ، اس میں حدیث موجود ہے، میں پورے پڑھ کے نہیں سنا رہا بات، چونکہ یہ باتیں آپ سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کرنے آ رہا، بس یاد دہانی ہے۔ اس پرچے کے اندر حدیث حوالہ کے ساتھ موجود ہے، چونکہ مجھے مجلس کرانی ہوتی ہے جگہ جگہ، تو بعض دفعہ میں مضمون ڈھونڈ کے جمع کر لیتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے، میں بیان تو کر لیتا ہوں لیکن مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہر رات شب قدر کے برابر ثواب ہے عبادت کا۔ اور رمضان میں تو آپ ڈھونڈتے ہو نا، اعتکاف میں بیٹھتے ہو، پھر طاق راتوں میں جاگتے ہو کہ 5 راتیں ہیں اس میں سے کوئی ایک شب قدر کی ہوگی، یہ تو حدیث میں آتا ہے شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، رمضان سے زیادہ اس میں آپ کو چکنا نہیں رہنا چاہیے، عبادت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ تو طے شدہ ہے، یہ کیا ہے؟ طے شدہ ہے کہ شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ میں حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اور وہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام کی ہر رات کا قیام عبادت کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، وہاں آپ تلاش کرتے ہو، یہاں تو اللہ نے فکس کر دیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جانور دیکھنے کے لیے گھوم رہے ہیں، شب قدر چھوڑ کے، شب قدر کی عبادت چھوڑ کے جانور ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلو جانور اگر قربانی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں نا، پھر بھی میرے خیال سے اس میں فضیلت ہے، کیونکہ یہ تو قربانی کے لیے ہے نا، اور قربانی خود ہے مولانا عبادت ہے۔ مسئلہ یہ ہے تفریح کے لیے جا رہے ہیں، جانور لینا نہیں ہے، تفریح کے لیے گھوم رہے ہیں، لینا ایک نے 10 گھوم رہے ہیں۔ جانور باہر باندھ دیا، رات کو جاگ رہے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاگ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ عبادت کی رات ہے، وہ بس تفریح میں موبائل میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ جانور کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے، ادھر ڈال رہا ہے ادھر ڈال رہا ہے، اس بیچارہ اتنی قیمتی وقت کو جس کو حدیث میں آپ نے فرمایا شب قدر کے برابر ثواب ہے، اور وہ انٹرنیٹ میں لگاؤ، اس کا ثواب ملے گا؟ اگر وہ اس جانور کی حفاظت کر رہا ہے جو قربانی کے لیے ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ اتنا قیمتی لمحات جو اس کے پاس موجود ہے کہ وہ ثواب کما لے، لیکن وہ بیچارہ نہیں کما۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ غفلت کیا ہوگی؟ یہ تو ایسا ہی ہے کوئی مجھے کہے بھائی یہ 10,000 روپے لے لو، اور میں لوں نہیں اور ادھر ادھر لگا رہا ہوں، ابھی بھائی لے لے بھائی، میں ادھر ادھر لگا ہوا ہوں، موبائل پہ لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے شب قدر کی رات ہے تیرے لیے دیا ہے، عبادت کر لے، میں واٹس ایپ میں موبائل میں ویلاگ میں انسٹاگرام میں فیس بک میں تصویریں بنانے میں ویڈیو بنانے میں لگا ہوں۔ اب بتاؤ کتنی زیادہ غفلت ہے یہ۔ ہمیں یہ اپنے گھر میں یہ باتیں بتانی چاہیے، بچوں کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو یہ باتیں بتانی چاہیے، نہ کہ ہم ادھر ادھر کی بحث مباحثہ کریں، ادھر یہ ہو رہا ادھر وہ ہو رہا، ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ یہ وقت ہمارا شب قدر کی رات جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہر دن کا ثواب، کہتے ایک دن کا روزہ 1 سال روزے کا برابر ثواب ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ثواب ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے، چلو 10 نہیں رکھ سکتا، ایک ہی رکھ لے، تو اس کو 1 سال روزے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ وہ والا سنا
فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث. چلو گرمی زیادہ ہے 10 نہیں رکھ سکتے, 1 تو رکھ لے آدمی, 1 رکھ لے. اصل میں یہ ہے 9 دن, 10واں دن تو عید ہے اور عید کو روزہ رکھنا حرام ہے یہ 9 دن, گنتی میں 10 ہی شمار ہو رہے ہیں. تو 1 دن بھی رکھ لے تو 1 سال کا روزے کا ثواب ہے. اور ان دنوں میں عمومی عبادت, جیسے ہم عبادت کرتے ہیں نا عام دنوں میں, وہی عبادت بھی اگر کریں ہم, اس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں یعنی کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب کسی اور دن کے اعمال نہیں ہیں. رمضان کو بھی نہیں گنوایا اس میں, رمضان کا بھی اس میں مقابلہ نہیں کرایا, سیدھے سیدھا کہا کہ اور دن کے اعمال نہیں ہیں, یعنی ان سے افضل کوئی دن کے اعمال نہیں ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ کہ جہاد تو ایک بہت زبردست عمل ہے. اس میں کیوں عمل کہا ہے؟ یہ نہیں کہا نماز, روزہ, صدقہ, ذکر, یعنی ان دنوں میں جو بھی عمل کرے گا. ویسے ہی آدمی جو عام نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی یہ فضیلت حاصل کر لے گا, ذکر کر رہا ہے وہ بھی یہ فضیلت حاصل کر لے گا, روٹین کے مطابق کر رہا ہے وہ بھی فضیلت حاصل کر لے گا. یا عمومی فضیلت میں داخل ہے کہ یہ ایام اتنے افضل ہے کہ اس کا ہر عمل عام دنوں سے افضل ہے, ہر عمل. صحابہ کو حیرانگی ہوئی تو جہاد جو کرتے ہیں لوگ کہ جہاد سے بھی افضل ہے, آپ سے فرما رہے ہیں ہاں جہاد سے بھی افضل ہے. ان دنوں میں نیک عمل کرنا عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی فضیلت ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے گزشتہ سالوں میں کیا کرتے رہے, ہمیں سوچنا چاہیے. گھر میں بھی یہ بات چلائیں, بہنوں کو, بیٹی کو, بہو کو, بیوی کو, ماں کو, سب کو بتائیں کہ یہ دن ایران توران کی بات کرنے کا نہیں ہے. جتنا زیادہ ہو سکے تسبیحات کرو, ذکر و اذکار کرو, دین کی بات کرو, دین کی بات کرو. جو حج پہ جا رہے ہیں وہ تو لوٹ رہے ہیں, وہ تو مزے میں, انہوں نے تو اپنا آپ کو وقف کر دیا نا, وہ تو مزے میں, وہ تو عبادت ہی عبادت ہے. ہم اور آپ کے لیے جو حج نہیں کر پا رہے بیچارے ان کے لیے. لیکن اس حدیث میں پھر آگے آپ سب فرما رہے ہیں عام دنوں کی جہاد سے بھی افضل ہے. لیکن جو شخص جہاد میں گیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ, جیسے گھوڑا ہو گیا یا اسلحہ ہو گیا یا کوئی چیز ایسے لے کے جا رہا ہے نا وہ جہاد پہ, اور وہ بیچارہ خود بھی شہید ہو گیا, اس کا سامان بھی سارا جہاد میں استعمال ہو گیا, تو اس کا برابر تو یہ نہیں ہے اس شہید کے برابر. لیکن جو آدمی ویسے جہاد میں جائے گا اس سے زیادہ افضل یہ عبادتیں ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اتنا زیادہ اس کی فضیلت آئی. روزے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 سال عبادت کا ثواب ہے, اور نیک اعمال دوسرے دنوں میں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دنیا کے یا سال کے بہترین ایام ہیں, بہترین یہ 10 دن 10 راتیں, اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. یہ روزہ کا آ گیا 1 دن کا روزہ, اور آ گیا رات کی عبادت کا, اور عام دنوں میں عبادت کا. اب اس میں ایک دن ہے 9 ذی الحجہ, یوم عرفہ. یوم عرفہ, یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہے. اب حج جو ہو رہا ہے, حج سعودیہ میں چاند 1 دن پہلے نظر آتا ہے, تو 9 ذی الحجہ وہاں 1 دن پہلے ہوگا. یہاں جو 9 ذی الحجہ ہے ہم وہ یہاں کے حساب سے دیکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں دیکھیں گے. جہاں کی رویت ہوگی وہاں کا حساب لگایا جائے گا. تو یہاں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں ہے عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ بندوں کو آگ سے آزاد نہیں فرماتا. 2 فضیلتیں آ گئی اس دن کی. ایک تو ہمارے عرب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایک عمومی فضیلت ہے. ایک ہمارے آپ کے ساتھ جڑا ہوا کیا ہے, جو بھی چلو 9 دن 8 دن روزہ نہیں رکھ رہا, 1 دن کی رکھ لے, 9 ذی الحجہ کی رکھ لے, تو اس کو 1 سال پچھلا 1 سال آنے والا کہا گناہ اس سے کوئی سرزد ہوا ہے یا ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا, معاف ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ ہمارا سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم گناہوں کی معافی کرا لیں کسی طریقے سے جاتے جاتے. کتنا آسان کر دیا. لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں اس طرح کے جو فضائل احادیث میں آتے ہیں نا,
یہ صغائر ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں. جیسے قرض نماز قضا ہو گیا تو یہ تو معاف نہیں ہوتا، اس کا تو آپ کو قضا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسی طرح کسی کا مال دبا لیا، حق دبا لیا، کسی کو آپ نے بلا وجہ تھپڑ مار دیا، یہ کبائر میں آتے ہیں نا، یہ معاف نہیں ہوتا. یہ توبہ کرنے سے اور جس کے ذمے ہے اس کو ادا کرنے سے معاف ہوگا. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہ انسان کا اپنے ذات سے متعلق ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو جب پکڑ آئے گی تو کیسے بھی آ سکتی، تو یہ بھی معاف ہو جائے بڑی غنیمت ہے. ایک واقعہ آتا ہے، پکڑ آتی ہے نا جب، تو پکڑ ایسے آتی ہے. کہتے ہیں ایک آدمی تھا، ایک جگہ قتل ہو گیا ایک جگہ، اس میں 2 بندے پکڑے گئے، ایک ملزم تھا ایک مجرم. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک پر الزام تھا، قتل ایک نے کیا، ایک پر الزام تھا ایک مجرم تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کون مجرم ہے کون ملزم ہے، یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کس نے مارا ہے. اب مجرم دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. ملزم دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے ساتھ انصاف کر، میں نے قتل نہیں کیا، میرے اوپر الزام ہے، میرے ساتھ انصاف کر. درود شریف پڑھیں. اب وہ انصاف مانگ رہا ہے. کتابوں میں آتا ہے یہ واقعہ. اس میں ایک سبق ہے. تو عدالت فیصلہ دے دیتی ہے جو ملزم ہے اس کو سزائے موت کی، کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے اور مجرم کو معاف کر دے. کیوں؟ عدالت کو تو پتہ نہیں ہے نا، اس نے تو جو مشاہدات کیے یا جو گواہوں نے بیانات دیے، جو بھی اصول ہوتا ہے اس کے مطابق ملزم کو مجرم قرار دے دیا اور مجرم چھوٹ گیا. ایک بزرگ تھے، ان کو پتہ تھا یار قتل تو اس نے کیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سزا اس کو دی جا رہی ہے، وہ بڑا بزرگ پریشان ہوا، یہ تو انصاف نہیں ہوا. انسان سوچتا ہے نا، فکر ہوتی ہے. کہتے اس نے خواب میں دیکھا وہ جو مجرم تھا نا، اس نے مجھ سے کیا مانگا دعا میں؟ رحم مانگا ہے، معافی مانگی ہے، انصاف نہیں مانگا. انصاف تو برابر ہوتا ہے نا، کیا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، نہیں کیا ہے تو نہیں ملے گی. رحم میں ہوتا ہے اگر سزا بھی کیا، جس کو اختیار ہے وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو بزرگ بڑے پریشان ہوئے. بزرگ نے خواب دیکھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا اس نے مجھ سے رحم مانگا تھا، میں نے اس پر رحم کیا. اس نے مجھ سے انصاف مانگا تھا، اس کا انصاف کیا. اس نے فلاں جانور کو یا کسی کو مار دیا تھا بلا وجہ، وہ بھی تو قتل ہے، تو میں نے اس کے بدلے اس کو قتل کرا دیا. تو پکڑ آتی ہے تو ایسے بھی آ سکتی ہے. تو اگر صغیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں تو کم ہے کیا؟ مقصد کہنے کا یہ کم تو نہیں ہے. اگر کوئی بڑی بیماری ہے اور 2-4 چھوٹے بیماری ہیں، اب ساری بیماریوں سے آپ پریشان ہیں، اگر کسی کی دوا سے آپ کو چھوٹی بیماری ختم ہو جائے، آپ اس کو برا والا کہو گے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے؟ چلو یار 10 بیماری تھا ایک ہی رہ گیا ہے، اتنے سے تو جان چھوٹ گئی. کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، بعد میں پیشاب میں تکلیف ہے، بعد میں شوگر بھی ہے. اب وہ شوگر کے علاوہ ساری بیماری صحیح ہو جائے، وہ کہے گا ابھی شوگر تو صحیح نہیں ہوا، تیرے کو میں ماروں گا، یہ بولے گا. وہ تو بولے گا شکر یار ساری بیماریاں صحیح ہو گئی، شوگر ہی رہ گیا ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو یہ صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسی عبادت ہوتی ہے. اگلی فضیلت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے، اتنے لوگوں کو کہ اس کے علاوہ عام دنوں میں نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے. تو یہ ایام ایسے ہیں. میں نے کہا 9 ذی الحجہ کی فضیلت. اس میں ایک اور نقطہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو آتا ہے نا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اگلے 1 سال کے گناہ معاف، تو کہتے ہیں پچھلے گناہ تو سمجھ میں آتا ہے، پچھلے گناہ سمجھ میں آتا ہے، اگلا گناہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ مر گیا تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ اگلے سال کا گناہ کا تذکرہ حدیث میں آتا نا، اس سے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ممکن ہے یہ اگلے سال زندہ رہے گا، کیونکہ زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا. یہ نقطے کی بات ہے. تو گویا اگر ہم یوں کہیں 1 سال کا انشورنس ہو گیا آپ کا کہ آپ زندہ رہیں گے. یہ دارالعلوم کراچی کے مفتی نے خود بیان کیا ممبر پہ. میں جاتا ہوں ادھر نماز پڑھنے، لیاقت مسجد، اس مسجد کی ابتدا عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی.
وہاں مفتی عبدالرحمٰن سکروی صاحب نماز پڑھاتے تھے. ابھی ایک اور مفتی ہیں دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے جب بیان کیا یہ تو انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے یہ نقطہ بیان کیا, بلکہ انہوں نے کسی نام بھی لیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یا کسی کا, جنہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اس سے امید ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا گویا وہ اگلے سال زندہ رہے گا, کیونکہ زندہ رہے گا تو گناہ سرزد ہوگی اور پھر وہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو بھائی یہ کیسے مبارک ایام ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے ان ایام میں؟ آپ سوچیں. ہمیں تو چاہیے ہم اپنی مصروفیات کو کم کر کے عبادت میں لگ جائیں, عبادت میں لگ جائیں. یہ تو سارے فضائل والی باتیں آ گئی. پھر اس میں جو آخری دن آتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک, اس کو کہتے ہیں ایام تشریق, ایام تشریق. اس میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہی ہے نا. یہ کہتے ہیں تکبیرات تشریق. یہ پڑھنا ضروری ہے, غالباً واجب ہے. تو مسجدوں میں تو امام صاحب پڑھتا ہے, آپ کو یاد آ جاتا ہے. یہ امام صاحب بھول گئے, بندہ کوئی پڑھ لیتا ہے, اس کو یاد آ جاتا ہے. اب یہ مسئلہ آتا ہے ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, وہ کیسے یاد رکھے, کیونکہ تو ایک دم سے ہوتا ہے 5 دن ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ بیچارے کھانا پکا رہی ہیں, وہیں سے آ گئے نماز پڑھنے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے, بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, چڈی پہنا رہی ہے, گھر دھونا ہے, صفائی کرنا ہے, میاں آئے گا ابھی کام سے, مغرب کا وقت نکل لیا ہے, مغرب کا نماز پڑھ لیا, شوہر آ جائے گا, اس کو کھانا بھی دینا ہے, جلدی جلدی میں بھول جاتی. ان کے لیے علماء لکھتے ہیں یا تو جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پرچہ لکھ کے لگا دیں, پرچہ لکھ کے لگا دیں. جیسے سلام پھیرے گی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی, پرچہ نظر آ جائے گا, وہ پڑھ لے گی. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری صورت یہ ہے جائے نماز کے کسی کونے میں, جو اوپر کا کونا ہوتا ہے, ایک پرچی میں لکھ کے کونا یہاں سی دے. اب جائے نماز روز تو دھوئے گا نہیں نا, کہ پرچی لگا دے دھوئے گا, خراب ہو جائے گا, تو سی کے لگا دے. اس میں تکبیرات تشریق پورا نہ لکھے, دیوار میں تو لکھ کے لگا دے, اس میں صرف یہ لکھے تکبیرات تشریق, تاکہ بے حرمتی نہ ہو, کیونکہ تسبیح ہے نا, اللہ اکبر, اللہ کا نام ہے اس میں. اب وہ جائے نماز میں ہوگا, آپ اس کو نیچے بچا رہے ہو, زمین پہ بھی گر رہا ہے وہ, تو اس لیے صرف تکبیرات تشریق لکھ کے چھوڑ دے. وہ جیسی سلام پھیرے گی ویسی بھی اس کا نظر اس میں پڑتا رہے گا, اس طرح کیا ہوگا, وہ یاد رہے گا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کی رکعت نکل گئی, اس کی رکعت نکل گئی. اب وہ جب وہ کھڑا ہوا, امام صاحب نے پڑھ لیا, لوگوں نے بھی پڑھ لیا. اب یہ جو بیچارہ سلام پھیرا ہے وہ شرم کے مارے پڑھتا ہی نہیں. اور یہ تکبیرات تشریق آواز سے پڑھنا چاہیے. ایسا قاری صاحب ایسے ہی ہے نا, آواز سے پڑھنا چاہیے کہ دوسرا سنے. مستورات کے لیے تو ضروری نہیں آواز سے پڑھنا, وہ خود سن لے. مردوں کے لیے آواز سے سننا ضروری ہے. اب وہ جو سلام پھیرتا ہے وہ شرم کے مارے پڑھتا ہی نہیں, اس کو چاہیے پڑھے اتنی آواز سے کم برابر والا تو سن لے. تو شرمانا نہیں چاہیے, کیونکہ گناہ ہوگا پھر, اور قضا وضا تو ہے نہیں اس کا, تراویح کی طرح ہے, پڑھ لیا تو ٹھیک, نہیں پڑھا تو گیا, استغفار ہی کرتے رہو. یہ ہو گئی تکبیرات تشریق کے بارے میں. ایک اور مسئلہ مفتی صاحب نے بیان کیا, وہ میں یہاں عرض کر دوں. مجھے وہ مسئلہ بڑا وہ ہوا, دل میں آیا نا, تو وہ قربانی کے حوالے سے. اچھا, اس سے پہلے جب قربانی کا تذکرہ آیا تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ چاند دکھنے سے لے کر گرے میں چھری پھیرنے تک جانور کے بال ناخن نہ کاٹیں, زائد بال بھی نہ کاٹیں, ناخن بھی نہ کاٹیں. یہ مستحب ہے. اس کو کوئی فرض سمجھ جائے, واجب سمجھ جائے, گناہ گار ہوگا. کیوں؟ جس شریعت نے جو حکم جہاں کہا وہ وہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس نے بال کاٹ لیے تو اب تم اس سے لڑ رہے ہو, بال کیوں کاٹ لیا, تم نے قربانی کرنا ہے, ناخن کاٹ, یہ پھر جائز نہیں ہے. مستحب ہے حاجیوں سے مشابہت کے لیے کہ نہ کاٹیں. اس کا طریقہ کیا بھائی, چاند دکھنے سے پہلے کاٹ لے, بال بھی کاٹ لے, ناخن بھی کاٹ لے, زائد بال جو بھی ہے کاٹ لے. اب ایک آدمی یہ قربانی کر رہا ہے, مصروف تھا, زائد بال کاٹنا بھول گیا. اب اس نے سن رکھا ہے کاٹنا نہیں چاہیے, اب وہ کیا کرے, کاٹ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ 40 دن گزر جاتا ہے تو یہ حرام ہے. ایسا ہی ہے, زائد بال جو ہے 40 دن گزر جائے تو حرام ہے. اب مستحب کے چکر میں وہ حرام کام کرے تو بھائی ایسا نہیں ہے, وہ کیا کرے, کاٹ لے, گناہ گار نہیں ہے, مستحب ہے. کر لیا تو ثواب, نہیں کرا تو. لیکن ہمارے بنگالیوں میں یا پرانے لوگوں میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, ایسا لگتا ہے روزے کی طرح فرض ہے یہ. وہ گورسوری نے داجو کا لمبا دے, ایسے ایک دم. ہم تو بچپن سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں.
ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ اتنا اہمیت اس کی ہے نہیں جتنا انہوں نے دیا ہوا. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا نیکی بھی کہتے ہیں چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے, اس لیے بڑے کہتے تھے. اب تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا, تو اب تو پہلے سے کر لینا چاہیے, نہیں کرا تو چلو چپکے سے کر لینا, اب نہیں مارے کر لینا چاہیے ورنہ گناہ گار ہوگا. یہ تو ہو گیا, ناخن بال کی بھی بات آ گئی. ایک اور قربانی کس پر واجب ہے؟ کہتے قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو. 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو, لیکن اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. یا 52.5 تولہ چاندی جتنا مال ہو, نقدی ہو, یا کچھ نقدی کچھ ایکسٹرا چیزیں اس نے رکھی ہوئی ایسے ہی, اس کا مال ملا کے 52.5 تولہ کے برابر ہو جائے, جب بھی اس پر قربانی واجب ہے. اور یہ قربانی ہوتا کب ہے واجب؟ اصل میں قربانی کے ایام ہے یہ نا, یہ جو 10 ذی الحجہ ہے اور 12 ذی الحجہ کے مغرب غروب آفتاب تک ہے یہ. اب ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اس کے پاس 52.5 تولہ کی مالیت نہیں ہے. کتنا پیسہ ہے آج کل 52.5 تولہ کی مالیت اندازاً؟ 4.25 لاکھ روپے. جیسے فرض کرتے ہیں 4 لاکھ روپے ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 4 لاکھ روپے فرض کرتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عید کا پہلا دن چل رہا ہے, اس کو کسی نے ہدیہ دے دیا, 4 لاکھ, 4.25 لاکھ, 5 لاکھ, یعنی 52.5 تولہ کا مالک وہ بن گیا اور پیسے اس کے پاس موجود ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ قربانی نہیں کرے گا ہے, وہ قربانی کرے گا کیونکہ ابھی تو وقت باقی ہے, ابھی تو وقت باقی ہے. تو جیسے ہی اس کے پاس یہ پیسے آ گئے اور وہ اس کا مالک بن گیا اور اس کے پاس قرضہ ورضہ کچھ نہیں ہے, وہ اس کا مالک ہے, خالص رقم بچ رہے ہیں اس کے پاس, تو اب وہ کیا ہو گیا؟ قربانی اس پر واجب ہو گئی. لہٰذا وہ جانور لا کے 12 تاریخ کے مغرب تک قربانی کر لے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے آئے 12 تاریخ کو عصر کے وقت, کسی نے ہدیہ کر دیا یا باپ کا انتقال ہو گیا, وارث بن گیا 8 لاکھ روپے کا, 8 لاکھ روپے کا وارث بن گیا, مالک ہو گیا وہ. اب وہ ایکسٹرا اس کے پاس 8 لاکھ روپے ہوں گے اضافی رقم. اب وہ 1 گھنٹے میں قربانی کر نہیں سکتا ہے, تو اگر وہ وقت گزر گیا, یہ اس کے لیے بھی ہے یا اس کے لیے جو قربانی کرنا چاہیے نہیں کیا, اور 12 تاریخ کا مغرب گزر گیا, 13 تاریخ شروع ہو گیا, اب وہ رقم صدقہ کرے, لیکن کرنا ہے. جیسے نماز قضا کرنا ہی کرنا ہے نا, تو ایسی قربانی بھی کرنا ہی کرنا ہے. ایسا ہی ہے قاری صاحب, کرنا ہے, چھوڑے نہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں تو قربانی کا ایسا زور ہوتا ہے, وہ بقرہ عید سے پہلے ہی سارے حصے ہو جاتے ہیں قربانی کے, سارا کچھ کر لیتے ہیں. اب وہ ذہن میں نہیں رہتا. اگر کسی کو اس دوران مال آ بھی گیا, اس کا ذہن میں نہیں آئے گا مجھے قربانی کرنا ہے, وہ سمجھے گا ہو گیا قربانی کا ٹائم ختم, وہ حصہ تو لے لیا, میں کیسے کروں گا, تو نہیں کرنا ہے. یہ ایک اضافی جو مسائل تو ہم عموماً بیان نہیں کرتے, لیکن میں نے یہ مفتی صاحب سے بیان میں سنا تو مجھے بھی وہ لگا کہ یہ بات عموماً بتا دینی چاہیے. انسان ہے, ذہن میں آ جاتی چیزیں, ہو بھی جاتا ہے, کسی کا نصیب ہو, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تقریباً سب باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں, اور سب سے زیادہ جو اصل زور دینے والی بات ہے, یہ سب سے افضل ایام ہے. اس میں گناہوں سے ہر ممکن بچیں, اور جتنے زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار تلاوت میں وقت گزاریں. اور بعضوں نے کہا کہ ان ایام میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ یہی تسبیحات ہیں, جو تکبیرات تشریق, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ سب سے افضل اذکار ہے ان دنوں کے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرتے رہیں. جو دوسرے کرتے ہیں وہ کریں اپنے معمول کے مطابق, باقی اوقات میں یہ ذکر کریں. ان دنوں میں اس کی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں. انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں دوست احباب رشتہ داروں کو بھی یہ باتیں ضرور بتائیں.